الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاوقات التي نهی عن الصلاة فیہا۔ باب الاوقات وہ وقت جس میں نہی التي نہی منع کیے گئے عن الصلاة نماز سے فیہا اس میں پڑھنا، یعنی وہ اوقات جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس باب میں وہ احادیث ہوں گی جس میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ان وقتوں میں اپنے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ پہلی حدیث ہے محمد بن یحییٰ بن حبان اور اعرج اور ابو ہریرہ سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ، منع کیا آپ علیہ السلام نے نماز سے۔ نہا تو نوحیہ جو ہے وہ مجہول کا صیغہ ہوتا ہے، نہا معروف کا صیغہ، نہا یعنی منع کیا آپ علیہ السلام نے۔ یہ نہا اس میں ہوا ضمیر جو لوٹ رہی ہے نبی علیہ السلام کی طرف۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا نماز سے، کون سی نماز سے؟ بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد، حتیٰ تغرب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، تغرب الشمس، سورج غروب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد نماز پڑھنا منع ہے عام طور پر، ٹھیک ہے جی۔ تو خاص یہاں مراد نفل نماز ہے، اگر آپ کی قضا رہ گئی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب 20 منٹ تقریباً رہ جائے غروب شمس میں، پھر آپ کوئی بھی نماز نہ پڑھیں سوائے اس دن کی عصر کے۔ وعن الصلاۃ، اور نماز بعد صبح، صبح کی نماز کے بعد بھی منع ہے، ٹھیک ہے جی۔ حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ تو آپ نے جب فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی تو اس کے بعد منع ہے۔ تو یہ دلیل ہے ہمارے لیے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سنتوں کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی تھی۔ یہاں سے پھر دلیل لی جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی چیز قضا نہیں کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ جی ارسلان صاحب، جی یہاں پر دونوں جگہوں پہ ہی نفلی نماز ہی ہوگی نا؟ مطلب اگر کوئی فجر کے بعد کوئی قضا پڑھ رہا ہے، مطلب جس طرح جلدی اٹھ گیا نہیں، فجر کے بعد قضا نہیں پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد نہیں، فجر سے پہلے سنتوں سے پہلے پڑھ لیں، لیکن یہاں جو عصر کے بعد قضا کا جواز ہے، فجر کی نماز کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کریں، اس کے بعد پھر قضا پڑھیں۔ مطلب کوئی بھی قضا نہیں پڑھ سکتے، جس طرح مطلب پرانی پچھلی فجر جی جی، ہاں نہیں نہیں، مفتی صاحب سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر ادا کر سکتے ہیں ان اوقات میں؟ ہاں تلاوت اس دن کی سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ماضی والے ہیں بہتر ہے کہ ان کا بعد میں ادا کر لیں۔ جو اس دن آپ تلاوت کر رہی ہیں اور ابھی سورج نہیں نکلا تو آپ کر سکتی ہیں اس دن کی، لیکن آپ یہ کہیں کہ میں نے جو پچھلے 14 سجدے آج ہی کر لینے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ احتیاط ہے کہ آپ نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ آپ یہ وقت گزرنے کے بعد آپ کریں۔ سجدہ شکر بھی نہیں ادا کر سکتے؟ سجدہ شکر تو نماز نہیں ہوتا، ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی روایت ابن عباس سے قال سمعت غیر واحد من اصحاب رسول اللہ، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے کافی سارے صحابہ سے، ایک سے زیادہ صحابہ سے میں نے سنا ہے، منہم ان میں سے عمر بن خطاب ہیں، اور وہ مجھے بڑے پیارے ہیں۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے بڑے، وکان احبہم، بڑے محبوب ہے مجھے، الیہ، میرے لیے۔ اچھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ السلام نے نہا عن الصلاۃ بعد الفجر، فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیے، حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور بعد العصر حتیٰ تغرب الشمس، اور عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو نمازوں میں منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر ہے کہ لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبا، جب سورج طلوع ہو رہا ہو یا سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھو۔ فَإِنَّا تَطْلُعُ بِقَرْنِ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سورج طلوع ہوتا ہے، جس سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت آپ کوئی نماز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور سورج غروب، اچھا اس دن تو پھر آپ جو ہے نا وہ عصر بھی نہیں پڑھ سکتے نا، سورج غروب ہو رہا ہے تو عصر بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں وہ یہ نا کہ غروب ہونے سے پہلے اگر آپ نے ایک رکعت بھی پڑھ لی تو آپ اس کو مکمل کر لیں، وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں غروب آپ نے دیکھ رہے کہ غروب ہو رہا ہے تو پھر آپ نہیں پڑھیں گے، طلوع ہو رہا ہے تو آپ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ غروب بھی شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اور غروب بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، اور طلوع بھی اسی طرح ہوتا ہے،
اور جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ سورج کے غروب اور سورج کے طلوع کے وقت عبادت کرتے ہیں سورج کی، تو ہمیں منع ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے بھی اسی طرح ہے. آپ علیہ السلام کے صحابی ابو بصرہ کہتے ہیں غفاری کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں عصر کی نماز مخمس میں پڑھائی، جگہ کا نام ہے. فرمایا یہ نماز جو ہے نا وہ پہلے لوگوں پر پیش کی گئی، فَيَضَيَّعُوهَا، انہوں نے اس نماز کو ضائع کر دیا. فمن حافظ علیہا، جس نے اس نماز کی حفاظت کی، کان لہ اجر مرتین، اس کا دگنا اجر ہوگا، اس کو دگنا اجر ملے گا، جو خاص طور پر عصر کی نماز کی محافظت کرے گا. ان الصلاۃ کا ہے نا وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ درمیانی نماز کون سی؟ عصر کی نماز. ٹھیک ہے. ولا صلاۃ بعدہا، اور اس کے بعد نماز نہیں ہے عصر کی نماز کے بعد، یہاں تک کہ شاہد جو ہے نا وہ طلوع ہو جائے. شاہد کون ہے؟ ستارے. ٹھیک ہے جی. تو دو ٹائم تو یہ ہو گئے، سورج غروب ہوتے وقت اور سورج طلوع ہوتے وقت. تیسرا ٹائم ہے زوال کا. ٹھیک ہے. تو زوال کے وقت بھی نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے. آپ علیہ السلام نے منع کیا. 3 یہ حدیث ہے عامر جوہنی سے، عقبہ بن عامر جوہنی کہتے ہیں 3 ثلاث ساعات، 3 گھڑیاں ہیں جن سے آپ علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے منع کیا، اور اس میں مردے کو دفن کرنے سے منع کیا ہے. یعنی نماز جنازہ بھی ان 3 وقتوں میں نہ پڑھی جائے، جب سورج غروب ہو رہا ہو اور سورج طلوع ہو رہا ہو، یا زوال بالکل اوپر جو ہے نا وہ جو ہے وہ سورج ہو. ٹھیک ہے جی. اس لیے ہاں عصر کے بعد آپ پڑھ لیں جنازہ. ٹھیک ہے جی. ہم اکثر یہاں ہمارے یہاں عصر کے بعد جنازہ ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگ جو نوکری والے ہیں یا کام کاج والے ہیں وہ فارغ ہو کے آ جاتے ہیں، وہ عصر کے بعد ہوتا ہے، خاص سورج کے غروب کے وقت نہیں ہوتا. تو خاص سورج کے غروب کے وقت، طلوع کے وقت، اور بالکل بعین ہی جو سورج زوال کے وقت ہے اس وقت بھی منع کیا گیا کہ آپ نہ پڑھیں ایسا. ٹھیک ہے جی. ہاں اگر جنازہ جو ہے وہ اسی وقت آ گیا ہے، زوال کا ٹائم ہے، پھر پڑھ سکتے ہیں. لیکن پہلے جنازہ رکھا ہوا ہے اور رکھا ہوا جنازہ اب آپ جو ہے وہ زوال کے وقت پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ منع ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک یہ محدثین نے پھر اس کی رعایت نکالی ہے دیگر قرائن سے. بہرحال سورج بالکل غروب ہو رہا، طلوع ہو رہا، اس وقت آپ نے نماز نہیں پڑھنی، چاہے وہ جنازہ ہو چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو. ٹھیک ہے جی. 3 اوقات ہیں، آپ فقہ میں بھی دیکھیں گے کہ 3 وقت ایسے ہیں جس وقت کوئی بھی نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، کوئی بھی نماز. سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، اور زوال کے ٹائم. آگے ہم حدیثوں میں پڑھیں گے کہ زوال، اچھا ایک تو ہو گیا نا سورج طلوع اور غروب، تو اس لیے کہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے. اور زوال کے وقت اس وقت اس کی وجہ کیا ہے؟ سورج. ٹھیک ہے نا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہے وہ زمین بہت گرم ہوتی ہے، بالکل بعینی سورج اس کے وہ ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس وجہ سے اس کو منع کیے گا، اور بھی وجوہات جو آگے آئیں گی. اچھا جی. آگے ہے ہاں یہاں تک یہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے جی. ایک صحابی عمر بن ابسہ سلمی، یہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب میں مسلمان بھی نہیں تھا تو میں سمجھتا تھا کہ لوگ گمراہ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ کسی دین پر نہیں ہے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو میرا گمان تھا کہ سارے گمراہ ہیں. پھر میں نے سنا کہ ایک مدینے میں ایک شخص ہے، بڑی بڑی باتیں سناتا ہے. تو میں نے اپنے سواری پر بیٹھا اور میں گیا، میں نے کہا سنوں تو سو کیا کہتا ہے. تو میں وہاں چھپ کے گیا، اور پھر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی. تو میں نے کہا ما انت، آپ کس بات پر ہیں؟ ٹھیک ہے. تو انا نبی، نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں نبی ہوں. تو میں نے کہا وما نبی، نبی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ارسلنی اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اور بأی شیء ارسلک، اچھا آپ کو کیا چیز دے کے بھیجی اللہ نے؟
فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں صلہ رحمی کروں. سب سے پہلے کیا ہے, مجھے اللہ نے بھیجا میں صلہ رحمی کروں اور بتوں کو توڑ دوں, ٹھیک ہے, اور ایک خدا کی توحید کی بات کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. ایک یعنی خدا ہی کی وہ اکیلا جانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھا جائے. تو میں نے کہا آپ کے ساتھ کون ہے, ٹھیک ہے, تو آپ علیہ السلام فرماتے حورن و عبدن, میرے پاس ایک غلام ہے اور ایک آزاد ہے. تو اس وقت حضرت ابو بکر آزاد آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور حضرت بلال جو غلام تھے یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ موقع نہیں ہے, تم طاقت نہیں رکھ سکو گے, آج کل حالات دیکھ رہے ہو کس طرح کے حالات ہیں, تم اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹ جاؤ, جب تم سنو کہ ہمارے پاس اللہ نے طاقت قوت دی ہے تو پھر ہمارے پاس آ جانا. کہتے میں پھر چلا گیا, نبی علیہ السلام کا فرمان تھا. تو میں پھر لوگوں سے پوچھتا رہتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی حالات کیا ہے, تو مجھے بتایا گیا کہ وہ مدینے چلے گئے ہیں. اور پھر میں بھی نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا, ٹھیک ہے جی. مدینے آیا تو میں نے کہا آپ نے مجھے پہچانا, تعریفنی یا رسول اللہ, آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نام حضور, پر ہاں, انت الذی لقیتنی بمکہ, تم وہ ہو جو مجھے مکے میں ملے تھے, ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ علیہ السلام کی جو ہے نا وہ نوازش ہے, پیار ہے, محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں کے بعد بھی اپنے پیاروں کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور نبی علیہ السلام جو ماہر نفسیات ہے, مجھے اس چیز پر کافی شوق رہا ہے. یہ ٹاپک جو ہے نفسیات کا ٹاپک بڑا پیارا ٹاپک ہے. تو اس میں میں پی ایچ ڈی بھی اسی میں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن بعد میں پھر وہ ذہن دوسری طرف چلا گیا. تو یہ جو نفسیات ہے نا, میں نے اس پر ایک وہ ہوتا ہے اسائنمنٹ ہوتی ہے ایم فل میں, پی ایچ ڈی میں, تو اسائنمنٹ بھی میں نے اس پہ لکھی تھی کہ ماہر نفسیات, نبی علیہ السلام ماہر نفسیات ہیں, ٹھیک ہے. مجھے ایک ہی کتاب ملی ہے, کسی فیمیل کی ہے, کسی پنجاب یونیورسٹی سے, انہوں نے کتاب لکھی تھی نبی علیہ السلام کے ماہر نفسیات ہیں, لیکن اس میں اتنا مواد نہیں تھا جتنا کہ مجھے چاہیے تھا. تو میں نے پھر مطالعہ کر کے کافی چیزوں سے میں نے پھر کافی چیزیں نکالی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنے ماہر نفسیات تھے. کوئی آپ کو ہاتھ ملاتا تو آپ علیہ السلام ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے جب تک وہ مرضی سے ہاتھ نہ چھوڑتا ہو, ٹھیک ہے. جو کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ پوری توجہ سے اس سے بات کر رہے ہیں. اور وہ ایک واقعہ جو آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف فرماتے, صحابہ کرام علیہ مردوان بھی تشریف فرماتے, تو ایک صحابہ نے آ کے وہاں پیشاب کیا تو صحابہ دوڑے کہ اس کو منع کر, فرمایا نہیں اس کو کرنے دو اب, ٹھیک ہے. تو بعد میں آپ علیہ السلام نے خود پانی منگا کے اس کو دھو لیا. یہ بھی پھر فرمایا کہ اگر تم اس کو اٹھا دیتے تو پھر اور قطرے بھی گرتے جاتے اور ناپاکی ہوتی. اور دوسرا پھر آپ نے اس کو سمجھایا کہ یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ عبادت کی جگہ ہے, ذکر کی جگہ ہے, یہاں پیشاب نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ماہر نفسیات کا کام ہے. دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے کہ سامنے جو جیسے ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ یہ جو سامنے بالکل بیچارہ اس کو نہیں پتا کہ آداب کیا ہیں ایک ڈاکٹر کے سامنے بیٹھنے کے اور بڑے سے بات کرنے کے اور کس طرح ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس پر غصے نہیں ہوں گے بلکہ اس کو سمجھائیں گے, کیونکہ اس کو نہیں پتا, جس کو نہیں پتا اس کو سمجھانا ہے, اس کو بتانا ہے, اس پر غصہ نہیں کرنا. تو یہ جو ماہر نفسیات ہوتا ہے, جو نفسیات کو سمجھتا ہے, وہ یہ بات اس کا پھر رویہ اس طرح ہوتا ہے, سمجھانے والا رویہ, مصلحانہ رویہ, ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح کے کافی سارے ایسے مواقع ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا, اگلے کو سمجھایا. جیسے ایک حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا, نماز ہو رہی تھی تو میں بھی شامل ہو گیا نماز میں, تو کسی کو چھینک آئی تو میں نے جواب دیا چھینک کیا. تو صحابہ مجھے گھورنے لگے, تو میں نے کہا بھائی مجھے کیوں گھور رہے ہو نماز میں, مجھے کیوں گھور رہے ہو؟ تو پھر وہ رانوں پر ہاتھ مارنے لگے, تو کہنے لگے کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ ہاں وہ مجھے چپ کرانا چاہتے ہیں. تو نماز فارغ ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام پہ قربان جاؤں, آپ جیسا کبھی میں نے استاد نہیں دیکھا. آپ نے نہ مجھے جھنکا نہ مجھے ڈانٹا, بلکہ فرمایا کہ یہ نماز جو ہے اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, دنیاوی باتیں نہیں ہوتی. تو آپ نے بڑے پیارے احسن انداز سے مجھے سمجھایا. پھر آپ علیہ السلام سے میں نے سوالات کیے, آپ علیہ السلام نے اس کے جوابات دیے. تو یہ ایک ماہر نفسیات کی, جو ماہر نفسیات کسے کہتے ہیں؟ نفسیات جو آپ سوچتے ہیں نا, یعنی کہ اگلے کی حیت کو, اس کی حالت کو دیکھ کے
آپ اس کو سمجھ جائیں کہ کس حالت میں ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں جو مطلب تقریر کرنا شروع ہو جاؤں 2 گھنٹے اور آپ میں سے جو ہے اکثر جانا چاہ رہے ہوں، تو یہ نفسیات کیا ہے؟ نفسیات یہ کہ اگلے کو دیکھو کہ آپ کی بات سننا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا، اور یہ بات کہ اگلا جو ہے وہ کیا بات سننا چاہتا ہے، اور یہ کہ اگلے کی خواہش کیا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کافی ساری کتابیں پڑھی. ایک ہے ڈیل کارنیگی، اس کی پوری ایک مجموعہ ہے کتاب کا، 6-7 کتابیں ہیں مجموعہ ڈیل کارنیگی کی، پوری تقریباً میں نے پڑھی. اس نے پھر کافی ساری چیزیں اس میں لکھی. جب میں نے اس کو پڑھا تو میں نے کیونکہ میں نے پھر حدیثوں کو پڑھا اور مطالعہ کیا، وہ سارا اسلام تھا. یعنی وہ اپنے انداز سے سمجھا رہا تھا، سکھا رہا تھا، لیکن ساری چیزیں کیا تھی اسلام میں ہمیں. جیسے وہ کہتا ہے کہ جب میں پریشان ہوتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، میں گرجے میں چلا جاتا ہوں، اپنے رب سے میں کانٹیکٹ کر لیتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں، میری پریشانی ختم ہو جاتی ہے. اور یہی نبی علیہ السلام سکھاتے ہیں کہ بھائی آپ کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو. اور بہت ساری چیزیں ایسی جو ہے نا وہ ہمیں نفسیات سے ملتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ خطیب صاحب نے خوب تقریر کی، اور تو وہ اتنی لمبی تقریر ہو گئی تو وہ سارے لوگ چلے گئے. ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو خطیب صاحب نے کہا جی ماشاءاللہ لگتا ہے کہ آپ کو میری تقریر بہت اچھی لگی ہے. اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں نا وہ کرسی میری ہے، تو آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے تو پھر میں کرسی اٹھا کے گھر لے جاؤں گا. تو اب خطیب جو ہے نا، خطیب جو ڈاکٹر ہیں، جو جن کا ایک یعنی ڈیلنگ کا معاملہ ہے، ان کو نفسیات کا جاننا بہت لازمی ہے، بہت لازمی ہے. جو ٹیچر ہیں، تو ہمارے ایک ٹیچر تھے جامعہ قادریہ فیصل آباد میں، اللہ 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 تعالیٰ، کیونکہ اب غیبت نہیں رہی کیونکہ میں ان کا نام نہیں لے رہا. اس سے ہم ڈرتے تھے، مطلب ہم تھوڑا پڑھے تھے، ہم نے ان سے اتنا نہیں پڑھے، بس 2-4 کلاسیں پڑھے. لیکن ان کے جو اصل جو ان کے شاگرد تھے نا، وہ ان سے چھپ جاتے تھے. مثلا وہ کھڑے ہوئے نا تو پچھلی گلی سے ادھر سے نکل جاتے تھے. کیوں نکلتے تھے؟ کہ جب وہ سلام لیتے تھے نا وہ ٹیچر صاحب، تو بچے کو کھڑا کر دیتے تھے، ساری تقریر جھاڑ دیتے تھے، کوئی ادھر کی ادھر کی. آدھا پونا گھنٹہ تو بچے کا گیا نہیں. اب بچہ اب کیا کہ سر مجھے اجازت دو، میں نے ادھر جانا ہے. تو جناب علی اتنی مطلب وہ کرتے تھے. تو اب دیکھیں نا، یہ ٹیچر سے اتنا اچھا. وہ ہماری کلاس ہوتی تھی، اب 40 منٹ کلاس کا ہے، اس کے بعد اگلی کلاس میں جانا ہے، تو ہمیں ڈانٹ پڑ جاتی تھی. جب ان کی کلاس ہوتی تھی تو یہ لامحالہ 15-20 منٹ اوپر لے جاتے تھے. اب اگلی کلاس میں جب جانا ہے، اگلی سر نے ناراض ہونا ہے کہ تم 15-20 منٹ کیوں آئے ہو، تو پھر ہمیں ان کے پاس ہم جاتے نہیں تھے، پھر وہ کلاس ہم چھوڑ دیتے تھے. تو اب یہ مطلب اچھا، وہ تھے بڑے ماہر، خاص طور پر منطق کے بڑے ماہر تھے. تو اب وہ ناکام ہو گئے. اب وہ اس کے بعد وہ درس والوں نے ان کو نکال دیا. اب وہ ایک عام سی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ حکمت کر رہے ہیں. تو ملتے ہیں میرے سے، کبھی کہتے ہیں بھی آؤ صاحب، مفتی صاحب آؤ ملا کرو. حالانکہ میرے قریب ہیں، راستے میں اگر ہم سٹی میں جائیں نا تو راستے میں ان کی وہ پڑتی ہے، لیکن پھر ہمیں جانے کی ہمت نہیں ہوتی. کہ تو یہ میں آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی وہ بچہ کتنی دیر تک میری بات سننا چاہتا ہے. ظاہر سامنے والے کو آپ جج کر سکتے ہیں کہ یہ میری بات دیکھیں. اب ایک اور میں بات آپ کو بتاتا ہوں، شاید آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں. میں یہاں جہاں رہتا ہوں، یہ میری پہلی مسجد ہے، پہلی امامت ہے. یعنی ایک باقاعدہ ایک پہلی امامت ہے. پہلے 1-2 میں نے صرف عارضی طور پر کسی دوست کے مسجد میں جا کے نماز پڑھا لی اگر وہ چھٹی پر ہے. تو باقاعدہ یہ پہلی میری مسجد ہے، اور ابھی پہلی ہے. اس کو 20 سال ہو گئے الحمدللہ. تو لوگ بھی خوش ہیں اور لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. اب مطلب وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بچہ ہے اس کا آپ نے بچے کے لیول پہ آ کے ڈیلنگ کرنی ہے. جو عورت ہے اس کے ساتھ عورت کے لیول پہ آ کے ڈیلنگ کرنی ہے. جو بوڑھا ہے اس حساب سے آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے. جو جوان ہے اس کو اس حساب سے ڈیلنگ کرنی ہے. جوان کو اب مثلا ایک ماحول ہے، ورلڈ کپ چلا ہوا ہے، ورلڈ کپ جو ہے نا کرکٹ، تو آپ نے جوان سے بات کرنی تو اس حساب سے کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو بوڑھا ہے اس سے یہ بات کرنی ہے کہ آپ کے بچے کیسے ہیں، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں کیا، اور اس حساب سے. ٹھیک ہے جی. اگر فیمیل آ رہی ہے تو اس کے گھر کے معاملات سے، یعنی اس طرح چیزیں سے جن کو ان کے ساتھ انٹرسٹ ہے.
بچے کے ساتھ اس طرح، جوان کے ساتھ اس طرح، یہ پھر آپ کو جب ڈیلنگ کرنی آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر مسائل وہ کم سامنے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال میں آپ کے ساتھ رہا، کبھی مجھ سے جو ہے نا آپ علیہ السلام سے مجھے شکایت نہیں ہوئی۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نفسیات سیکھنا بہت ہی لازمی ہے۔ اگر آپ دکان چلا رہے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کوئی اور چیز کہ مزید آپ کامیاب، مزید آگے سیڑھیاں بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو نفسیات کے بارے میں دن بدن اس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ اگلے کی پہلے طبیعت جان جائیں گے کہ یار یہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو کیسے میں نے ڈیل کرنا ہے۔ تو وہ ماہر نفسیات کافی سارے جو ان چیزوں کو بتاتے ہیں۔ تو سیرت رسول تو ماشاءاللہ پھر ہے ہی ہے۔ جی ام حنزلہ۔ مفتی صاحب پھر اس سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ ایک عالم کو ماہر نفسیات بھی ہونا چاہیے۔ یہ پہلے ہونا چاہیے، بغیر عالم ماہر نفسیات کے تو دیکھیں نا، ایک عالم کو اب ایک ماحول ہے ادھر، اس نے تقریر کرنی ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، لوگوں کو کیسے سمجھانا ہے۔ اب دیکھیں نا، گھر میں آپ نے تقریر کرنی، ایک عالم نے، گھر کا ماحول الگ ہوتا ہے، مسجد کا ماحول الگ ہوتا ہے، بڑی محفل کا ماحول الگ ہوتا ہے، آپ نے ٹائم دیکھنا ہوتا ہے۔ اب میں 2-3 جگہوں پر گیا ہوں، ٹھیک ہے نا، علاقے میں میری پہچان ہے، تو پہلے ایک عالم صاحب کو انہوں نے کہا کہ کان میں کہا کہ مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، لہٰذا مہربانی کر کے آپ نے 5 سے 10 منٹ آپ نے تقریر کرنی ہے۔ اس نے 35 منٹ کر دی۔ بھجی آپ بتائیں کہ وہ ایک ٹائم ہے کہ 9:15 بجے دعا ہوگی اس حال ثواب کے لیے، اب وہ 35 منٹ کر رہا ہے، اس کے بعد وہ بیچاروں نے کیا کہنا ہے، ابھی چلیں اب دعائی کر لیتے ہیں۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا۔ ایک جگہ گئے، میرے دوست کے والد صاحب فوت ہوئے، تو وہ مولانا صاحب نے جو تھے، انہوں نے ایک حدیث سناتے ہوئے 25 منٹ لگا لیے۔ تو بعد میں کہہ رہے تھے یار آپ اچھا بتا لیتے، آپ مختصر ٹائم اچھا میں ایک اور آپ کو بتاؤں بات، ادھر ہمارے فیصل آباد کے اینڈ پہ ایک جو ہے نا فیصل آباد میں ہی تو وہاں ایک بڑا اسکول ہے، بڑا اچھا اسکول ہے، مین روڈ پہ ہے۔ تو سالانہ ان کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے یہ سیرت کانفرنس ہو گئی، آپ یا میلاد آپ سمجھ لیں، تو مجھے کئی سالوں سے مجھے انوائٹ کرتے اور میں جاتا ہوں۔ تو اس مرتبہ کیا ہوا، تو ایک نعت خان آیا، اس نے ایک نعت کے بعد دوسری تیسری، حالانکہ وہ بڑا مطلب ظاہر ہے 3-4 گھنٹوں میں اس کو کور کرنا ہوتا ہے، پھر بچوں کے ایوارڈ بھی دینے ہوتے ہیں، انعامات بھی دینے ہوتے ہیں۔ جو تعلیم کا بڑا تھا فیصل آباد کا، ان میں سے بھی وہ آئے ہوئے تھے، تو مجھے بھی ٹائم دیا، میں نے تقریر کی۔ تو محفل کے اختتام پر اس بندے نے کہا کھڑے ہو کے، اس نے کہا اگر محفل میں آپ نے محفل کو چلانا ہے نا، جس طرح سے مفتی صاحب نے بات کی نا، ایسے آپ نے چلانا ہے۔ مفتی صاحب کو جو ٹائم دیا گیا، اس ٹائم سے پہلے انہوں نے اپنی گفتگو ختم کر لی۔ تو انہوں نے باقاعدہ میری اس حساب سے تعریف کی کہ اب دیکھیں نا، اتنی بڑی محفل ہے، لوگوں کو انعامات دینے ہیں، بچوں کو انعامات دینے ہیں، آپ اپنی مرضی سے اب ایک نعت کی بجائے آپ 2 نعتیں 3 نعتیں پڑھ لیں گے تو وہ ذرا ماحول مزہ نہیں آئے گا۔ تو آپ نے ٹائم کو مینیج کرنا ہے، ایک عالم کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ گھر میں اور جو عام محفل میں فرق ہوتا ہے، گھر میں آپ نے اصلاحی تقریر کرنی ہے، اس انداز سے کرنی ہے، اتنا زور نہیں لگانا، نہ اتنے ہاتھ اٹھانے ہیں، تو وہ آپ نے سارا مینیج کرنا ہے۔ ہاں ٹائم شارٹ ہے تو آپ نے صرف 5 منٹ کی بات کر لینی ہے، یا اس حساب سے بات کرنی ہے جو اصلاحی ہو یا جو اس حساب سے۔ تو ایک عالم کو ماہر نفسیات ہونا بہت لازمی ہے۔ مسجد میں اب مسجد کے کئی معاملات ہیں، مثلا اب میں مسجد میں ہوتا ہوں، میرے سے لوگ نہیں الجھتے، کیوں نہیں الجھتے؟ میں ان سے نہیں الجھتا۔ اب یہ نہیں کہ ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، کمیاں ہوتی ہیں، لیکن جب ہم دوسروں کی کمیوں کو اگنور کرتے ہیں، لوگ ہماری کمیوں کو اگنور کرتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ تو جب ہم اگنور کرتے ہیں، مطلب کسی سے غلطی ہو گئی، یا کوئی لیٹ ہو گیا، یا کسی نے ٹوٹی زیادہ چلا لی، یا کسی نے پنکھے مطلب بند کرنا بھول گیا، اس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، ہم بند کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر جو ہمارے ہاں گیٹ ہوتا ہے کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کوئی نہیں، پردے ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کوئی نہیں، پردے میں سیدھے کر لوں گا، 2 منٹ لگیں گے۔ میں لوگوں کو نہیں کہتا بار بار بھائی پردے بھی یہ کرو، تو یہ سیدھے کرو، تو وہ کرو، نہیں۔ تو میں تنگ نہیں کرتا لوگوں کو، بار بار لوگوں کو نیچا نہیں دکھاتا۔ اکثر ہمارے ہاں اگر تھوڑا سی شہرت آ جائے یا امام کو پیسہ آ جائے، تو وہ مقتدیوں کو نیچا دکھاتے ہیں، یا تم ایسا کرتے ہو۔ اچھا یہاں ہمارے دار اسلامی والے بھائی بھی آتے ہیں،
میں بھی اسلامی ہی سمجھو کہ مولانا الیاس قادری صاحب سے میں نے بیعت کی ہوئی ہے، تو لیکن میں اس باقاعدہ اس تنظیم میں نہیں ہوں. تو یہاں ہمارے اسلامی والے بھائی آتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو آپ نے تقریر کرتے ہوئے اکثر یہ کرتے ہیں ہمارے بھائی نا کہ آپ لوگوں کو تو وضو کا طریقہ نہیں پتا، کھڑے ہو گئے نا وہ سمجھاتے ہیں آپ کو تو غسل کا نہیں پتا، آپ کو تو وضو کا نہیں پتا، آپ کو تو نماز ہی نہیں آتی. بھائی آپ عوام کو آپ نیچا دکھا رہے ہیں کہ ان کو نماز نہیں آتی. مطلب بزرگ 40 سال 50 سال ہو گئے انہوں نے، مطلب آپ تو پہلی مرتبہ تقریر نہیں کرنے آئے نا، اس سے پہلے اور بھی آئے ہوں گے تو انہوں نے کچھ نہیں سکھایا. تو جو بھی آتا ہے اسی طرح یہ بات کرتے، پھر میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ آپ ہٹ نہ کریں، آپ یہ کہیں کہ ہمیں جو ہے نا مزید غسل کے احکام دیکھنے چاہیے، فرائض سیکھنے چاہیے، اپنے آپ کو اس میں شامل کرنا چاہیے اور اس میں نرم انداز ہونا چاہیے کہ ہمیں غسل کا طریقہ بھی، ہمیں نماز جنازہ بھی آنی چاہیے، جو ہے وہ ہمیں نماز جنازے کی دعائیں بھی آنی چاہیے. ابھی وہ ایک جانا ہوا تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھی سارے لوگ جو نا دھوکہ کر رہے ہیں، جنازے والے سے دھوکہ کر رہے ہیں، بلکہ جو میت کے بیٹے ہیں نا وہ بھی میت سے دھوکہ کر رہے ہیں. دھوکہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی اور ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ مطلب عوام کو یہ کرنا کہ دھوکہ کر رہے ہیں کیا؟ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام نے وہ دعائیں نہیں سیکھی ہوتی؟ اگر دعائیں نہیں بھی سیکھی تو آپ یہ کہیں کہ بھائی جس کو دعا نہیں آتی وہ دعائیں پڑھ لے، دعائیں یاد کر لے، اس طرح کی چیزیں کر لے. آپ یہ کہنا کہ دھوکہ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ بعد میں میرے سے بات کر رہے تھے، یار یہ انداز ہی کوئی دھوکہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دھوکہ کیا ہے؟ وہ جنازے کی دعائیں مستحب اگر کسی کو نہیں بھی آتی تو ربنا آتنا پڑھ لے. فرائض کو فرائض کی جگہ دیکھنا ہے، نوافل کو نوافل کی جگہ دیکھنا ہے، ان چیزوں کو دیکھنا ہے. تو جیسے آپ نے سوال کیا، عالم جو ہے اہل علم کو تو ماہر نفسیات پہلے ہونا چاہیے، ساری چیزیں پہلے، تاکہ تبلیغ ہے اسی چیز کا نام. آپ نے سامنے والے کو دیکھنا ہے کہ وہ میری بات کتنا سننا چاہتا ہے اور کیا سننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، میں اکثر جب مجھے کہیں، میں جاتا تو نہیں محافل میں، لیکن میں جب بلاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پوری توجہ میری طرف ہو، آپ کی توجہ آپ کی جیب کی طرف نہ جائے کہ بھائی اس کو پیسے دینے، نہیں، یہ چیز نہیں. میری جو سمجھو کہ حاضری جو ہے، یا آپ نے جو توجہ سے سن لیا، سمجھو کہ آپ نے میری خدمت کر لی. اور اکثر ایسا ہوتا ہے میری تقریر میں نہ مجھے پیسوں کی طرف ذہن ہوتا ہے نہ عوام کو ہوتا ہے. بھئی وہ بات سن رہے ہوتے ہیں کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں، ٹھیک، اس طرف توجہ ہوتی ہے. کبھی بھی میں نے اس بارے میں وہ لالچ نہیں رکھی اللہ کے کرم سے. تو بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو، خاص طور پر عالم دین کو، امام مسجد کو، ڈاکٹر حضرات جو ڈیل کرتے، بلکہ ہر دکاندار کو ماہر نفسیات ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ دکاندار کہ چل بھائی چل، تو اب 2-3 مرتبہ کہے گا چل بھائی ٹھیک ہے، اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا تو کون اس کی دکان پہ جائے گا. ٹھیک ہے، میں ابھی چھوٹی بچی بیمار تھی، میں اس کو لے کے گیا تو ڈاکٹر کی دکان کے ساتھ ایک دکان تھی. تو بچوں نے کہا کہ ہم نے کچھ کھانا ہے، تو میں نے ان کو کہا یار چیز دو. تو وہ 30-40 روپے کی چیز لی تو میرے جیب میں کھلے نہیں تھے، میرے پاس 1000 تھا. میں نے کہا یہ لو. انہوں نے کہا نہیں، یہ جو چیز لی ہے نا یہ واپس رکھیں. میں نے کہا وہ سامنے دکان ہے، وہاں سے ٹوٹے کرا کے میں آپ کو آ کے دیتا ہوں. نہیں، واپس رکھیں. تو میں اس کی دکان میں بعد میں گیا ہی نہیں. مجھے بڑا غصہ چڑھا. میں نے کہا یار آپ کو اتنی بے اعتباری ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ انداز جو ہے ایک دکاندار کو بھی اپنا گاہک خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً ہر مسلمان کو یہ سیکھنا چاہیے نفسیات کے بارے میں. بہت ساری چیزیں اس بارے میں کافی میں نے اس پہ پڑھا ہے، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا. جو ہے نا ڈیل کارنیگی کی کتاب، اس میں ایک کتاب ہے میٹھے بول میں جادو. ٹھیک ہے، اور ایک اس کی کتاب ہے جو ہے وہ اس کا نام ہے جینا سیکھیے پریشان ہونا چھوڑیے. تو بڑی اس میں آخر میں وہ رزلٹ بھی دیتا ہے، بتاتا بھی ہے بہت ساری چیزیں. خیر، یہ نفسیات پر تھوڑا سا لیکچر ہو گیا. ٹھیک ہے گروپ جی، میں شیئر کر دیں گے کتابوں کے نام اگر مناسب سمجھے تو. کتاب اس کا اردو میں اس کا ترجمہ ہے میٹھے بول میں جادو ایک کا. ویسے یہ بہت ضرورت ہے میں نفسیات کے اوپر کام کرنا، کیونکہ جی بالکل ہماری کافی کیا کہتے ہیں زور زبردستی کے اوپر، مطلب ہماری قاری صاحب ہے نا وہ بار بار ایک مطلب نا وہ سختی کے طور سے عمل کرا، لیکن لوگ ان سے دور ہی جاتے ہیں، دین کی طرف نہیں آتے. ہاں اس طرح یہ نہیں، وہ دیکھیں نا ایک مرتبہ کہہ دیا آپ نے بہت ساری چیزیں. اب ایک چیز بار بار اثر نہیں کرتی، ایک مرتبہ بات ہوگی بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی.
تو بار بار اس کو دہرائیں گے، وہ اثر بھی ختم ہو جائے گا اور لوگ عزت بھی کرنا چھوڑ دیں گے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انسان عزت خود کراتا ہے، خود اپنے رویے سے عزت کراتا ہے، خود اپنی باتوں سے کرواتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک تو یہ میٹھے بول میں جادو، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے جینا سیکھیے، پریشان ہونا چھوڑیے۔ یہ اردو میں ترجمے جو ہم نے پڑھے، ویسے تو انگلش میں ٹھیک ہے یہ میرے خیال میں یہ یو کے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کی 2-3 کتابیں اور ہیں، 39 بڑے لوگ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو تقریر ایک فن ہے اس انداز، یعنی 5-6 کتابیں ان کی، اس کی ایک مجموعہ آتا ہے کلیات، کہتے ہیں کلیات اقبال، اسی طرح کلیات ڈیل کارنیگی، میرے پاس ہے کہیں میں دکھاؤں گا آپ کو۔ تو یہ آپ کو نیٹ پہ آپ اس کا جو ہے نا PDF آپ کو مل جائے گا ڈھونڈنے سے، ٹھیک ہے جی۔ بڑی فائدے مند کتابیں ہیں، اسی طرح اور بھی لوگوں نے لکھی، لیکن مجھے اس کا انداز پسند آیا ہے ڈیل کا، ٹھیک ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام بہت زیادہ ماہر نفسیات ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت برداشت کرتے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان ظاہر ہے کچھ اس طرح کے تھے، مطلب وہ حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ علیہ السلام بازار میں جا رہے تھے، ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایک بدو نے آپ کی چادر کھینچی، آپ نے چادر یمنی تھی غالباً چادر، تو اس کا جو کونا تھا وہ آپ کے گلے سے ایسے پھر گیا، لال ہو گیا گلا آپ کا، اتنی جلدی سے سختی سے اس نے اور جو کھینچی، تو آپ علیہ السلام نے اسے دیکھا اور آپ علیہ السلام مسکرائے، اس نے کہا آپ کے پاس جو مال ہے مجھے بھی دیں، سخت الفاظ، آپ کے پاس جو مال ہے مجھے بھی دیں، آپ نے دے کے مسکرائے، فرمایا اس کو ایک اونٹ دے دو، کیونکہ آپ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس کو سوال کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اور مانگ بھی فری رہا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے پاس صدقات آتے تھے نا، تو آپ علیہ السلام ان کو ایک جگہ پہ چھوڑ دیتے تھے، اونٹ ہے، جانور ہے، پھر کسی غریب کو ضرورت ہوتی، کوئی مسافر آتا تو اس کو آپ علیہ السلام دے دیا کرتے تھے، تو وہ مال لینے آیا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ اب ظاہر ہے اس کو طریقے کا پتہ نہیں ہے، اور تو پھر آپ علیہ السلام نے اس کو اگنور کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں بہت اہم ہے، بہت سارے آپ علیہ السلام کے اس طرح واقعات ملتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کس طرح جو ہے نا دیکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ عمر بن جو حنبسہ صحابی، تو اس نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ اچھا ایک اور چیز یہاں جاننے سے، ابراہم لنکن، ٹھیک ہے، اویس صاحب السلام علیکم، یہ باہر رہتے ہیں، ان کو ابراہم لنکن یہ صدر رہا ہے، یہ جو ہے نا وہ یہ 16واں صدر تھا امریکہ کا، ہاں یہ امریکہ کا صدر رہا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، جو اس سے ملنے آتا تھا نا تو وہ پہلے اس کی ساری معلومات اکٹھی کر لیتا تھا، اور یہ کون کون آ رہے ہیں، اس کا نام کیا ہے، کیا یہ پہلے میرے سے ملا ہے نہیں ملا، یہ وہ ساری معلومات لے کے اس کو یاد کرتا تھا۔ پھر جب وہ آتے تھے نا کہتے ہاں ماشاءاللہ جی ڈاکٹر معین شاہ صاحب آئے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب بڑے حیران، یار 6 مہینے کے بعد میں اسے ملا ہوں، یا اتنے سالوں یا پہلی میں مرتا آیا ہوں، تو یہ مجھے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ نفسیات میں ہے کہ ہر انسان کو اپنے نام سے پیار ہے۔ پھر آگے وہ پوائنٹ بناتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو ان کے نام سے یاد کرنا ہے اور نام سے ان کو پکارنا ہے۔ تو میرے ایک ساتھی تھے، وہ امام مسجد تھے، میں نے ان کو یہ، میری طبیعت میں یہ تھا کہ جب بھی میں سنتا تھا سیکھتا تھا نا، پھر میں دوستوں سے اس کو شیئر کرتا تھا، تو میں نے کہا یار یہ طریقہ دیکھ لیں کہ نام سے کسی کو اگر پکارا جائے نا تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کا وہ سارا اس کو لیکچر دیا، تو 15 دن کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی، وہ کہتے یار اس نے تو بڑا جادو ہے، کہتے میرے ایک مقتدی تھے، کبھی انہوں نے میرے سے سلام نہیں لیا، ایک مرتبہ ایسی دعا سلام ہوئی تو میں نے ان کو نام سے پکارا، جناب فرحان صاحب کیسے ہیں؟ جناب فرحان صاحب ہر نماز کے بعد سلام کر کے جائے کہتے صرف نام لینے کا یہ فرق پڑا کہ میں نے ان کو نام لے کر ان کو سلام کیا، پکارا، تو اس کے بعد ہر نماز کے بعد جناب علیہ مجھے سلام کر کے جاتے تھے۔ تو یہ نفسیات کے ٹوٹکے ہیں کہ آپ نے کسی کو کس طرح عزت دینی ہے اور کسی طرح کیا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں وہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو نام لے کے پکارنا بڑی اہم چیز ہے، کسی کو پہچان کے بتانا ہاں جی ماشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی جی، وہ چیزیں۔ تو ابراہم لنکن جو ہے نا، یہ ملاقات سے پہلے یہ چیزیں ہیں، یہ اسی میں لکھا ہے، اس نے کارنیگی نے لکھا ہے، تو وہ وہیں سے میں نوٹ کر رہا ہوں۔ اچھا تو گھر میں بھی ماہر نفسیات آپ کو بننا پڑے گا، اب ہر بات پہ آپ کو غصہ نہیں کرنا پڑے گا، بچے نے کوئی بات کر دی
کہیں آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، کہیں آپ کو اگنور کرنا پڑے گا، کہیں کچھ آپ کو کرنا پڑے گا. ماں کو تو سب سے بڑا زیادہ ماہر نفسیات بننا پڑے گا کہ بھائی ہر بات پہ نہیں لڑنا. اور ماہر نفسیات بننے کا سب سے بڑا فائدہ اپنے آپ کو ہے کہ آپ نے تحمل مزاجی رکھنی ہے، آپ نے ان چیزوں کو اگنور کرنا ہے، آپ نے یہ چیز اپنے اوپر اس کو سوار نہیں کرنا. اس نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی بات پہ پریشان ہیں نا، آپ پیپر پہ لکھ لیں کاغذ پہ کہ آج میں بہت پریشان ہوں، بروز ہفتہ پریشانی یہ ہے، وہ لکھ کے نا دراز میں رکھ لیں. 2 ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے، لکھیں گے اچھا یہ بات تھی جس میں پریشان تھا. کہتے آپ کہیں گے یار یہ بات ہے کوئی جس میں اس بات میں پریشان تھا. بہت سارے اچھا اس کا طریقہ کار یہ کہ اینڈ پہ وہ رزلٹ نکالتا ہے اور اصول بنا کے دے دیتا ہے کہ یہ اس کا رزلٹ ہے، یہ اس کا اصول ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی. اور عربی میں بھی کتابیں ہیں نفسیات کے بارے میں. مجھے شروع سے اس میں انٹرسٹ رہا ہے، میں ڈھونڈتا رہا ہوں کہ عرب اسلامی پوائنٹ کے لحاظ سے کون کون سی کہاں کتابیں ملتی ہیں نفسیات کے بارے میں. بہت پیارا ٹاپک ہے نفسیات کا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، تو مجھے مکے میں ملا تھا. ٹھیک ہے. فقل تو بڑا، میں نے کہا جی بالکل آپ نے مجھے پہچان لیا. فقل تو یا نبی اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی، اخبرنی اما علمک اللہ. ٹھیک ہے، مجھے بتائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. ٹھیک ہے. میں واجہل، میں اسے جو ہے نا وہ نا واقف ہوں. تو مجھے اس نماز کے بارے میں بتائیے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں صبح کی نماز. ٹھیک ہے. پھر اس پڑھ کے نا اس کے بعد پھر آپ نے نماز رہنے دینا ہے، چھوڑ دینا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. سورج جب طلوع ہوگا تو اس کے سورج طلوع ہوتا ہے شیطان کے 2 کان جو ہے نا سینگوں کے درمیان میں. ٹھیک ہے. اس وقت جو کفار ہوتے ہیں نا وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے نہیں پڑھنی نماز. ٹھیک ہے. ثم صلی فإن الصلاۃ مشروطۃ محدودۃ حتی، پھر نماز پڑھنی ہے پھر یہاں تک کہ جو ہے وہ زوال کے ٹائم، زاویہ کبریٰ کے ٹائم. ٹھیک ہے. وہ جب اترے گا تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی پھر آپ نے جب عصر پڑھی ہے اس کے بعد پھر کوئی نماز آپ نہیں پڑھیں گے جب جو ہے وہ سورج غروب ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ کیونکہ یہ اس ٹاپک میں کے ساتھ تھا تو امام مسلم نے اس حدیث کو پھر میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے وضو کے بارے میں بتائیں. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی بندہ اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے، وضو کرنا چاہتا ہے، پھر اسی طرح جو ہے نا وہ کیا کرے، کلی کرے، پھر ناک میں پانی. ٹھیک ہے. جس طرح کلی کرے گا تو منہ کے گناہ دھل جائیں گے، چہرہ دھوئے گا تو اس کے گناہ دھل جائیں گے، ہاتھ دھوئے گا تو اس کے گناہ دھل جائیں گے. اس طرح اچھی طرح وضو کرے گا تو ایسا ہوگا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. پھر وہ کھڑے ہو کے جب نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے. اور اچھا یا ماں کے پیٹ سے نکلا، پھر آگے ہے ہاں جی. تو پھر آگے وہ صحابی نے آگے بات بتائی، امبس نے ابو امامہ کو بات بتائی. اس نے کہا بھائی امبسا آپ نے اتنا کچھ سیکھ لیا، اتنا کچھ نبی علیہ السلام سے. اس نے کہا میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، یہ میں نے جو آپ علیہ السلام سے سارا سیکھا ہے 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ سے زیادہ میں نے آپ علیہ السلام سے ساری چیزیں پھر میں نے سیکھی ہیں اور سنی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں اہم بات کیا تھی کہ وہ 3 اوقات جن میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے کیا کیا ہے، منع کیا ہے. آگے باب لا تحری کرنا، یعنی غور فکر کرنا یا توجہ نہیں کرنی اس طرف، اس وقت آپ نے قصد نہیں کرنا نماز کا. لا تحرون، قصد نہیں کرنا بصلاتکم، نماز کے اپنی نماز پڑھنے میں، طلوع الشمس ولا غروبہا. ٹھیک ہے. سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور غروب ہونے کے وقت. ٹھیک ہے. تو یہ وہی باب وہی آپ علیہ السلام کے فرامین. تو آج ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ ابھی ہم نے یہ پڑھا کہ 3 اوقات ہیں جن میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے: سورج طلوع ہونے، سورج غروب ہونے اور ضحو کبریٰ جسے ہم زوال کہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نفل پڑھیں، عبادات کریں. ٹھیک ہے جی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ عشاء کی نماز کے بعد زوال کا ٹائم ہوتا ہے، یہ آپ نے کبھی سنا ہے؟ یہ رات کو بھی لوگ زوال کا ٹائم بناتے ہیں. یہ سننے میرے ایک ابو کزن گئے تھے آج جی ساتھ سنا ہے کہ ہمارے علاقے میں کہتے ہیں کہ ملائی وغیرہ آ جاتی ہے. ایک بھائی فرمائے جی. میں ابھی بات پوری کر دوں. وہ جو ان کے آج کا امیر تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ رمین میں کوئی مکروہ ٹائم نہیں ہوتا. میں سن کر رہا میں کہ بھائی یہ کیا بات. ہاں اس میں ایک حدیث ہے
وہ ایک حدیث ہے کہ جب بھی آپ نے طواف کرنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھ لینی ہے اس روایت کو کرتے ہوئے. ہمارے نزدیک یہ روایات ہیں کہ منع کیا گیا آپ علیہ السلام اور اعلیٰ آپ نے منع کیا ہے، اس لیے آپ نے 3 وقتوں میں نہیں پڑھنا. لیکن آپ کے سوال سے میں نے یاد آ گئی وہ حدیث کہ جب آپ نے طواف کرنا ہے تو اس کے بعد آپ جس وقت بھی ہو آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے طواف والی، ٹھیک ہے نا، وہ ایک روایت ہے. لیکن ہمارے پاس اوور آل جو روایت جو منع والی ہیں وہ ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تو پھر آپ نے منع ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. مدینہ شریف میں تو ہم نہیں پڑھ سکتے نا کیونکہ وہاں پہ تو ہاں مدینے میں تو نہیں، وہ طواف کی بات ہو رہی ہے. اس وقت قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ نہ کرے لیکن کر سکتے ہیں. صرف وجہ یہ کہ شیطان جو شیطان کے 2 سینگوں سے سورج طلوع ہوتا ہے، شیطانی اثرات ساتھ ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ نے عبادت نہیں کرنی. کفار عبادت کرتے ہیں کیونکہ اسلام میں کفار کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے، یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ بالکل یہ کہ آپ اس وقت سجدہ نہیں کریں گے. کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ آپ نے جو ہے نا سورج کو سجدہ کی ہے، تو اس وجہ سے ٹھیک ہے نا. تو باقی جو قرآن زبانی ذکر کر لیں، زبانی ذکر کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں. فرض یعنی سجدے والی نماز کے علاوہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ذکر و اذکار کریں. جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کے سورج کے طلوع ہونے کے بعد تک بیٹھا رہتا ہے اسے حج عمرہ کا ثواب ملتا ہے. وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اور اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو بہت زیادہ ثواب ہے. ظاہر وہاں بیٹھ کے اپنے ذکر کرنا ہے، اپنے تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت جی ایک دفعہ اور مجھے ذرا کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ طواف کی بعد جو نفل پڑھتے ہیں وہ اگر یہ زوال کا ٹائم ہے یا ایسا کوئی ٹائم ہے عصر کے بعد کا تو پڑھ سکتے ہیں نفل؟ نہیں، ہمارا موقف ڈبل مائنڈیڈ ہو رہا ہوں. نہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا ہے عصر کے بعد نفل وغیرہ پڑھنے سے، تو آپ نہیں پڑھ سکتے. لیکن جو پڑھتے ہیں نا ان کے پاس بھی دلیل ہے. میں نے یہ بتایا تھا ایک ہمارا موقف ہے. ہمارا موقف جو فقہ احناف کا موقف یہ ہے کہ 3 اوقات میں جب آپ نے عصر پڑھ لی، خاص طور پر فجر کی نماز پڑھ لی، تو اس کے بعد آپ نے سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی. یا سورج غروب ہو رہا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، زوال کے وقت، ان میں آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے. تو ہمارا ان روایات پر جو ہے مسائل، فقہی مسائل ہیں. جو پڑھتے ہیں کچھ، جیسے ابھی شاید شام کو مجھے کل بھی ہم نے اس پر بات، بلکہ آج بات کریں گے جمعے سے متعلق. تو جمعہ ہمارا موقف یہ کہ جمعہ جو ہے نا، جیسے ابھی جمعہ زوال کے بعد ہوتا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ زوال سے پہلے بھی جمعے کو جائز قرار دیتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا سعودیہ میں جمعہ بہت جلدی ہوتا ہے، وہ زوال کا ٹائم ہی نہیں شروع ہوتا، اس سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں. آج بھی مجھے کسی نے فون پہ بات کی، میسج کیا کہ یار یہ جمعہ وہاں بہت جلدی ہوتا ہے. تو میں نے کہا وہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، تو ان کے پاس اپنی دلیل ہے. لہٰذا ہمارے پاس جو قوی دلیل وہ یہ ہے کہ زوال کے بعد جو ہے وہ جمعے کا ٹائم ہے. تو وہ جو ہم بات آپ کو اس لیے بتا رہے ہوتے ہیں تاکہ کل آپ کو اگر یہ کہے نا کہ یار یہ بھی حدیث ہے، تو ہم آپ کو وہ بھی حدیث سنا دیتے ہیں کہ تاکہ آپ کو اس کا بھی علم ہو جائے کہ یہ حدیث ہے. لیکن اوور آل حدیثوں میں جو جس کا زیادہ معمول ہے وہی حدیث ہے جو ہمارا معمول ہے. تو ڈاکٹر صاحب بات سمجھ آ گئی؟ جی حضرت ٹھیک ہے. مطلب ہمارا یہی ہے کہ جو احناف کے نزدیک ہے 3 وقتوں میں ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے، نوافل ہم نے اسی پہ پابند رہنا ہے. اسی پہ پابند رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. اپنے گھوڑے نہیں چلانے ہیں، کیونکہ پھر اپنے گھوڑے چلائیں گے تو پھر آپ کو پریشانی کا سامنا پڑتا ہے. جی ارسلان صاحب. جی اسی طرح مالکیہ کے نزدیک جمعے کا جو ٹائم ہے وہ سورج غروب ہونے تک، ایک قول کے مطابق سورج غروب ہونے تک بھی ہے. یعنی وہ عصر کے ٹائم میں بھی اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ میجورٹی پوری دنیا کے اندر ظہر کے ٹائم میں نہیں پڑھتی ہے، اس کے قریب ہی ٹائم ہوتا ہے، اس میں پڑھا جاتا ہے. اگلا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ اس کا خلاصہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں پورے باب کا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک وفد آیا تھا. اس وفد کی مہمان نوازی کرتے ہوئے، ان سے بات چیت کرتے ہوئے آپ نے یہ ظہر کی نماز پڑھی تھی تو وفد آ گیا. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سنتیں رہ گئی تھی ظہر کی،
تو عصر کا ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے پھر وہ سنتیں پڑھی. تو صحابہ نے سمجھا کہ عصر کے بعد نبی علیہ السلام تو منع فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد نماز منع ہے، تو پھر آپ علیہ السلام نے سنتیں پڑھ لیں، تو کیا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک صحابی کو بھیجا، ٹھیک ہے، مسور بن مخرمہ، صحابی کا نام ہوتا مسور بن مخرمہ. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم ام سلمہ کے پاس چلے جاؤ. تو حضرت ام سلمہ جو آپ علیہ السلام کی زوجہ، تو انہوں نے پھر بتایا کہ میں نے نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی تھی، پھر میں نے اپنی جو لونڈی تھی اس کو حضور کے بارگاہ میں بھیجی کہ یا رسول اللہ آپ تو منع کرتے ہیں عصر کے بعد. تو فرمایا کہ یہ نماز میری رہ گئی تھی. یہاں ان کا ذکر بھی ہے کہ فلاں قبیلہ آیا تھا، اس عبد القیس کا قبیلہ، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان سے ملاقات کرتے ہوئے تو 2 رکعتیں رہ گئی تھی، تو اس لیے میں نے عصر کے بعد پڑھی ہے. تو اوورال جب نبی علیہ السلام حکم فرماتے، ایک عمل ہے اور ایک حکم ہے، تو آپ علیہ السلام نے قول کا حکم کہتے ہیں، قول کو فرما دیا کہ عصر کے بعد نماز نہیں ہے، تو پھر آپ نے نماز نہیں پڑھنی. بلکہ حضرت عمر تو مارا کرتے تھے لوگوں کو کہ آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی، عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے. تو یہ پورا باب اسی بات پر ہے. بعض روایت میں یہ آتا ہے، عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد 2 رکعت کبھی چھوڑی نہیں ہے. اب وہ یہ فرماتی، لیکن جو حکم ہے کہ آپ نے نہیں پڑھنی، بس آپ نے اسی پہ عمل کرنا. اس لیے ہم کہتے ہیں نا روایتیں کافی ساری ہیں. اب ایک محقق جو ہوتے ہیں نا، وہ پھر اس کا رزلٹ نکالتے ہیں کہ بھئی کیا اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، کس انداز سے ہوا. تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو قول ہے کہ آپ نے عصر کے بعد نہیں پڑھنی، تو آپ نے وہ چیزیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی. اگلا باب ہے کہ جو مغرب سے پہلے 2 رکعتیں، مغرب اذان ہو گئی، اس کے بعد 2 رکعتیں جو نفل ہوتی ہیں وہ آپ علیہ السلام نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے. صحابہ کرام علیہ الرضوان نے پڑھی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے نہ اس کو منع کیا ہے نہ حکم دیا ہے. صحابہ پڑھتے تھے، آپ نے منع بھی نہیں کیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں پڑھا کہ لوگ اس کو عادت نہ بنا لیں، اور پھر لوگوں نے اس کو عادت بنا بھی لیا، تو اس لیے کوئی پڑھ بھی لے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. اور جو احناف ہیں وہ کہتے ہیں کہ اکثر جو ہے نا وہ صحابہ کرام نے اس کو پھر بعد میں ترک کر دیا، تو چھوڑ دیا گیا. لیکن اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو کوئی نہیں. مثلا آپ جاتے ہیں حرم میں جاتے ہیں آپ، تو وہاں اذان کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے بھی پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں، نفلی نماز ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے وہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ ہمارے جو ٹھیٹ حنفی ہوتے ہیں نا، پکے حنفی، وہ کہتے ہیں نہیں، آپ بالکل آپ یہ نہیں کریں گے. لیکن جو درمیانہ ہے نا بھائی، اگر کوئی پڑھتا ہے، حدیث ہے موجود، ٹھیک ہے نا، تو حدیث پر کوئی عمل کرتا ہے اس لحاظ سے، کوئی حرج نہیں اس میں، ٹھیک ہے جی. تو اس پر علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کلام کیا ہے. شرح صحیح مسلم میں تو یہ لکھا ہے کہ بھائی اس پر جو ہے نا وہ عمل نبی علیہ السلام کا بھی نہیں ہے، اور صحابہ کا بھی اکثر کا بعد میں چھوڑ دیا گیا. لیکن اور ایک اور کتاب میں لکھا کہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک کتاب ہے ناسخ و منسوخ ابن شاہین کی، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے یہ عمل، یعنی کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنا، ابن شاہین نے یہ لکھا ہے کہ یہ کیا ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے. بخاری میں ایک روایت ہے، انس بن مالک سے پوچھتے ہیں کہ بھائی انس بن مالک، یہ جو روایت ابھی آ رہی ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو وہ آگئی نا حضرت، ہاں جی، ہاں یہ تو آگے کان عمرو یضرب الایدی، ہاتھ پر مارا کرتے تھے، ٹھیک ہے، عصر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. اور حضرت انس کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 رکعتیں جو ہے نا مغرب کی نماز سے پہلے ہم 2 رکعتیں پڑھتے تھے. تو راوی نے کہا کہ کیا آپ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ علیہ السلام یرانا نسلیما فلم یامرنا ولم ینہانا، نبی علیہ السلام ہمیں نماز پڑھتا ہوا آپ علیہ السلام دیکھا کرتے تھے، نہ آپ ہمیں حکم دیتے تھے اور نہ آپ علیہ السلام منع کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو بخاری میں آتا ہے کہ میں اس لیے نہیں پڑھتا تاکہ یہ ایک سنت نہ بن جائے، طریقہ نہ بن جائے، آپ علیہ السلام نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر یہ ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں ہوتے تھے، مؤذن جب اذان دیتا تھا مغرب کی تو ہم پھر پلروں کے پیچھے
2 رکعتیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ کوئی آدمی جب داخل ہوتا تھا مسجد میں وہ یہ سمجھتا تھا کہ نماز ہو چکی ہے، مغرب کی نماز ہو چکی ہے، تو سارے تقریباً جو ہے نا وہ اذان مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ جو فقہ احناف ہے وہ کہتے ہیں فوراً آپ کیا پڑھے، جو ہے وہ آپ فرض پڑھے، اس کے بعد آپ چاہے جتنی نفل پڑھے، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، لیکن کوئی حدیث پر عمل کرتے ہوئے 2 رکعت پڑھ لیتا ہے کبھی کبھار، تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اہل حدیث حضرات اس بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث حضرات یہ اس پر عمل ان کا ہے کہ وہ پڑھتے رہتے ہیں، ہم بھی کبھی کبھار پڑھ لیا کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، جو خاص طور پر جہاں لوگ پڑھتے ہیں، خاص طور پر حرمین میں جا کے یا آگے پیچھے، ٹھیک ہے جی۔ شافعی حضرات پڑھتے ہیں قبروں سے پہلے 2۔ ہاں ٹھیک ہے جی، ہاں ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا مفتی صاحب اس کا ان نوافل کا ثواب بخشوا دیں کسی کو، یا یہ نوافل ہاں جی، ہاں ظاہر نفل تو نفلی بات ہے تو آپ ثواب آپ کو ملے گا، جتنا آپ آگے بخشیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اور مفتی صاحب اگر یہ نفل ہم تحیۃ الوضو کے کر لیں تو ہاں تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی ٹھیک ہے، نفل ہے نا۔ اگلا باب یہی آ رہا ہے کہ باب بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذانیں یعنی اذان اور اقامت، ان دونوں کے درمیان کیا ہے، نماز ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام فرماتے بین کل اذانین، یہ تسنیہ کا جیسے والدین ہوتا ہے، اذانین صلاۃ، 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا، تیسری میں فرمایا لمن شاء، جو چاہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ مطلب 2 اذانیں آپ دیکھیں، فجر کی اذان کے بعد، ٹھیک، اور نماز کے درمیان 2 رکعتیں سنت ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھ لیں ظہر کی اذان کے بعد اور فرض نماز کے درمیان نماز ہے، عصر کی فرض نماز کے درمیان نماز ہے، مغرب کی فرض نماز کے درمیان کیا ہے، اذان نفل ہے، جتنے چاہے پڑھ لیں۔ اچھا اہل حدیث وہاں عصر سے جو عشاء سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہے اس کی بڑی مخالفت کرتے ہیں، کمال ہے ان کا بھائی۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے یہ دلیل ہمارے پیش کرتے ہیں کہ بھی ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، تو عشاء سے پہلے کی مخالفت کیوں؟ ایک اہل حدیث تھا غالباً، اس نے کہا کہ جو عشاء کی 17 رکعتوں کا مجھے ثبوت دے گا تو میں اسے 70 اللہ کی گاڑی دوں گا۔ تو میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی، تو میں نے بتایا تھا کہ فلاں فلاں کتاب میں یہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں 17 رکعتیں بن گئی تھی، تو میں نے کہا 2 گاڑی، تو اس کا ٹائٹل تھا کہ مفتی علی نواز نے 17 لاکھ کی گاڑی جیت لی۔ تو اکثر مجھے لوگ مبارکباد دے رہے ہوتے کہ بھی آپ کو مبارکباد ہے، آپ نے 17 لاکھ کی گاڑی جیت لی۔ میں نے کہا ٹائٹل صحیح سمجھو، ٹھیک ہے، وہ سوالیہ نشان ہے، ٹھیک ہے۔ تو کافی لوگ مجھے بعد میں مبارکباد پیش کرتے رہے کہ آپ نے 17 لاکھ کی گاڑی، تو اس میں نے اسے کہا تھا کہ بھائی جس نے یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ میں اسے 17 لاکھ کی گاڑی دوں گا جو مجھے یہ 17 رکعتیں یہ اس کا ثبوت دے گا، تو 2 گاڑی بھائی آپ نے دعویٰ کیا ہے، تو ابھی تک وہ گاڑی میرے پاس نہیں آئی ہے۔ تو یہ صاحب نے کہا تھا کہ مجھے جنازے کی بعد دعا کا ثبوت دکھا دے، میں اس کو اپنی گھڑی گفٹ دوں گا جو مجھے تیسرے سورے نے میری گفٹ دی ہے۔ ہاں تیسرے سورے نے دی تھی، مطلب یہ بھی بتایا کہ میری 3 شادیاں ہوئی ہیں۔ تو یہ اس طرح نا بعض لوگ دھوکے دیتے ہیں، یہ مطلب چیلنج کر کے نا میرا آپ کو ایک ہے مولانا پسروری، اس کا یوسف پسروری ہے، پسرور شہر سے پسروری، تو انہوں نے چیلنج کیا کہ اگر مجھے کوئی یہ کہے، مجھے بتائے، بلکہ اس نے چیلنج کیا کہ نبی علیہ السلام کی آخری نماز رفع یدین کے ساتھ تھی، اور مالک بن حویرث جو نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام رفع یدین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ اگر کوئی مجھے کسی بھی امام کی کتاب دکھا دے ترک رفع یدین پر، تو میں اسے جو ہے 5 لاکھ روپے دوں گا، اور میں اپنے باپ کا نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا تم اپنے باپ کی نہیں ہو یہ تو اللہ جانے، اور آپ کا باپ جانے، آپ کی امی جانے، لیکن میں آپ کو محدث کی کتاب دکھاتا ہوں۔ 11ویں ہجری کے ایک بہت بڑے محدث ہیں، سندھ کے ٹھٹا شہر کے بہت بڑے محدث ہیں، علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ہاشم ٹھٹوی، بہت بڑے محدث ہیں علامہ ہاشم ٹھٹوی، ان کی کتاب ہے 11، یعنی سمجھو کہ ابھی 300 سال پہلے پرانی ان کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے اس پر کتاب لکھی ہے کہ نماز میں رفع یدین کرنا منسوخ ہو چکا ہے،
मैंने कहा 5 लाख रुपए किधर गए हो? और फिर उस वीडियो में मैंने 41 रिवायात उसमें बयान की हैं जिसमें मालिक बिन हुवैरिस का नाम ही नहीं है। आखिरी नमाज जो आप अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई है उसमें जितनी भी रिवायात हैं वो इब्ने अब्बास से हैं और हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से हैं। मालिक बिन हुवैरिस से कोई भी एक रिवायत नहीं है। वो लोग चैलेंज करते हैं। अगर आप ग्रुप में भेज दें तो फायदा हो जाएगा। वो किताब नेट पे होगी, मुझे अभी मेरे पास नहीं है, शायद कहीं आगे पीछे हो गया। आप लिखेंगे ना मोहम्मद हाशिम ठटवी तर्क रफ़े दैन पर, तो वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो मोहम्मद हाशिम ठटवी बहुत बड़े जो है ना वो मुहद्दिस गुजरे हैं। ठट्टा एक शहर है सिंध में, तो वहाँ के वो तो वो इस तरह लोग चैलेंज करते हैं। मैं बताने का मेरा मकसद ये कि लोग चैलेंज करते हैं सिर्फ अपने को मजबूत करने के लिए और जो है ना अवाम को गुमराह करने के लिए। तो 2 अजानों के दरमियान आप नफल पढ़ सकते हैं, मगरिब के बाद, इशा के बाद, अजान के बाद, ठीक है, जोहर की अजान है, असर की अजान के बाद जो 4 रकात है ना, ओए होए बड़ी फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह उस पर रहम फरमाए। अल्लाह करीम, आपने हदीस पढ़ी है ना, अल्लाह करीम उस पर रहम फरमाए जो असर से पहले 4 रकातें पढ़ता है, ठीक है ना। तो इस पर हमने तवज्जो देनी है कि असर की नमाज से पहले पहुंच जाएं। अक्सर हमने इसको छोड़ दिया हुआ है कि बस जाके 4 असर पढ़ लेनी है, लेकिन 4 उससे पहले सुन्नतें पढ़ लें जो हम गैर मुक़द्दा कहते हैं, नफल कह लो आप उसको, उसकी इतनी फजीलत है कि अल्लाह उस पर रहम फरमाए। अगला बाब है बाबु सलातिल खौफ, खौफ की नमाज। तो इसका पूरे बाब का आप खुलासा ये है, कुरान पाक में भी इस नमाज का जिक्र है कि जब तुम्हें इस तरह डर हो तो तुम फिर इमाम के पीछे पढ़ो, ठीक है। 1 रकात इमाम पढ़ाएगा, फिर वो जो है चली जाएगी दुश्मन के सामने, फिर दूसरी आएगी, तो दूसरा गिरोह आएगा वो इमाम के साथ पढ़ेगा। चूंकि ये अक्सर जो लड़ाइयाँ हैं या ये सारा होती हैं ये हालत सफ़र में, तो हालत सफ़र में जो है वो 2 रकात पढ़ी जाती हैं। तो उसमें ये है कि अगर सारे लोग ये कहें कि हमने इस इमाम के पीछे नमाज पढ़नी है, एक इमाम को मुख्तस कर लें, क्योंकि उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ना बहुत जो है वो अजर और सवाब का काम था और खुशकिस्मती के काम था। और हर साहब ये चाह रहा था कि भाई पता नहीं आखिरी नमाज हो, हुजूर के पीछे पढ़ी जाए। फिर उसका तरीका ये हुआ कि फिर एक जो उसमें से लश्कर का एक ग्रोह जो है, 2 ग्रोह बना लिए जाए, 2 उसमें से एक ग्रोह जो है नबी अलैहिस्सलाम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ता था, पहली रकात वो पढ़ के फिर चला जाता था। फिर दूसरा आता था जो दुश्मन के सामने होता था, ठीक है, उसने पढ़नी, अच्छा वो 1 रकात पढ़ के आप अलैहिस्सलाम ने खड़े हो जाना है, इंतजार करना है, ये चले गए, दूसरे आएंगे, उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के साथ पढ़ना है। फिर आप अलैहिस्सलाम को 1 रकात पढ़ानी है, फिर आपने सलाम फेरना, इन्होंने खड़े होकर चले जाना है। फिर पहलों ने आना है, पहले ने अपनी फिर 1 रकात मुकम्मल करनी, फिर ये चले जाएंगे, फिर दूसरे ने आना है, फिर ये 1 रकात क्या करेंगे, मुकम्मल कर लेंगे। तो ये तरीक़ेकार ये है सलातुल खौफ का। लेकिन अगर उसके 2 हिस्से हो जाएं, एक हिस्से में डॉक्टर मोइन साहब पढ़ा लें, एक हिस्से में उवैस साहब पढ़ा लें, तो कोई नहीं, फिर 2-2 पढ़ा लें, ठीक है। ये उस वक्त है जब एक इमाम के पीछे पढ़ना चाहें सारे के सारे, ठीक है जी। और ये भी है कि देखें नमाज की कितनी बड़ी अहमियत है कि सामने दुश्मन भी है लेकिन आपने नमाज नहीं छोड़नी। अच्छा, फिर ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज पढ़ाई, तो काफरों ने कहा लो जी हमें तो बड़ा बड़ा मौका मिला था, ये सारे मुसलमान जोहर की नमाज पढ़ रहे थे, हमने इन पर एक बार की हमला करना था, इनका सफाया कर देना था। तो आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही भेजी कि भी असर की नमाज आपने ऐसे नहीं पढ़नी। असर की नमाज जो है ना, आपने जो सलातुल खौफ का तरीका है, फिर अल्लाह ने ये इस तरह पढ़नी है कि आधे आपने दुश्मन के मुकाबले में कर देने और आधे जो है आपके पीछे हों, ठीक है। फिर कुरान पाक में ये कि असला भी साथ लेके खड़े हों, सारा उसमें जो है उसका जिक्र है। तो ये है सलात खौफ का। लेकिन आजकल के लिहाज से ये कि आप 2 इमाम हो, एक नमाज 2 पढ़ा ले, फिर दूसरा आ जाए वो 2 पढ़ा ले, तो इस अंदाज से भी हो सकता है। जी अस्सलाम साहब। जी, इस सिलसिले में मैंने चंद सवाल पूछने थे। एक तो ये कि क्या ये हुक्म अब एक तरह से यानी मनसूख है कि जिस तरह एक एक रकत करके नमाज पढ़ना, और दूसरा ये कि मतलब जब लोग निकल जाएंगे तो जिस तरह उनका सीना वगैरह काबे से फेंक जाएगा, और अगर वो आपस में गुफ्तगू करेंगे तो क्या वो एक्चुअली नमाज में ही होंगे और जब वापस आके वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये 2 एक सवाल मेरे जहन में आ गए थे इसी। हाँ, पहला सवाल जो है ना वो अभी है कि नहीं, इमाम शाफी फरमाते हैं कि ये मनसूख हो गया, जब नबी ये सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के साथ खास थी भाई नमाज ही है,
کیونکہ نبی علیہ السلام کے پیچھے ہر ایک کی تمنا ہوتی تھی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن دوسرے محدثین کہتے ہیں کہ نہیں بھئی، قرآن میں آ گیا اس کا حکم، آج بھی اگر کوئی اس طرح نماز پڑھاتا ہے تو پڑھا سکتا ہے. باقی وہ جو سینے کا معاملہ ہے وہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ حالت خوف میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں. ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا دشمن قبلے کی طرف ہو سکتا ہے دائیں ہو سکتا ہے بائیں ہو، تو وہ پھر آپ کا سینہ پھرے گا. ٹھیک ہے، ہاں یہ مجبوری والی علامت ہوگی. اس میں یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھ کے تو آپ نے پیچھے چلے جانا ہے، ان کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے، پھر آ کے جو دوسرے آئیں گے انہوں نے آ کے، کیونکہ دوسروں نے دشمن کے سامنے کھڑے ہونا ہے نا، تو واپس انہوں نے لوٹنا ہے، ایسے تو پیچھے تو نہیں آنا. ظاہر ہے انہوں نے ایک قطار کے ساتھ آنا ہے، سینہ بھی پھرے گا، سارا کچھ ہوگا. کیونکہ ہاں یہ اسی طرح ہے نا کہ اگر آپ خوف میں ہیں اور آپ گاڑی میں ہیں، آپ گاڑی روک بھی نہیں سکتے، تو آپ گاڑی میں جدھر جا رہی ہے آپ فرض سے پڑھ لیں، یہ اسی کی قبیل سے ہوگا. یا جس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے انسان ہاں، کو اور جی بنا جی کرنا ہوتا ہے نماز میں. ہاں جی. تو یہ نماز خوف کا جو ہے نا وہ ہے. آگے جو ہمارا باب آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کتاب الجمعہ. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ کل اس کی پوری ڈیٹیل سے ہم جو ہے نا اس کو پڑھیں گے. اس میں بہت سارے مسائل ہیں. تو میں نے تو آج سوچا ہوا تھا کہ آج کتاب الجمعہ مکمل کر دیں گے، لیکن وہ آج نفسیات کی طرف زیادہ ذہن ہو گیا. پلاننگ نہیں تھی پہلے کہ نفسیات پر اتنا ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوگی. تو کل انشاءاللہ ہم کتاب الجمعہ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. تو سارے دوست تشریف لے آئیے گا انشاءاللہ. بہت سارے مسائل ہیں جمعے سے متعلق، جمعے کی فضیلت ہو گئی، جمعے کی رکعتیں ہو گئی. ٹھیک ہے جی، جمعہ کا خطبہ کیسے دینا ہوتا ہے. اور نبی علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے تھے تو کافی سارے صحابہ جو ہے نا وہ پھر ایک قافلہ آیا اور وہ جو ہے وہ اس کی طرف چلے گئے. تو اب یہ اعتراض کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہیں اور لوگ جو ہے وہ قافلے کی طرف چلے گئے ہیں، ان کے جوابات اور بہت سارے جمعے میں غسل فرض ہے یا کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل اس کو پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں حضرت جی گاڑی کا ذرا دوبارہ مسئلہ فرمائیں گے دوبارہ، کہ مطلب کیا گاڑی چلتی ہوئی گاڑی کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟